تقوی کے حوالے سے کہ معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر ہم خاص طور پر اس کا ذکر کریں؟ خاص طور پہ اگر تقوی کی بات کریں تو تقوی کی ٹائپس بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اس پہ جو خاص ابھی آپ نے کہا کہ معاشرے کے لیے، تو معاشرے کے لیے کہ تقوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں التقویٰ ہونا، کہ تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں پہ، ایمان بھی یہاں پہ، تقوی بھی یہاں پہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں اصل میں خاص بات یہ ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے یہ سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتا ہے ہمارے پورے جسم کے اندر ہوتا ہے، لیکن خاص کر کے یہ جو لعلکم تتقون کی بات ہو رہی تھی تو یہ ہمارے دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور دل کی کیفیت جو ہے یہی اصل میں انسان کو عمل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، بہت اچھی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، قیام رمضان کریں، اور ہم صدقہ و خیرات کریں، تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ دل سے ہوتی ہے۔ اور جتنا دل میں ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے، اور اس ایمان کو مزید، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مسند احمد کی روایت ہے کہ جو ایمان ہے یہ بھی ایک کپڑے کی طرح ہے، یہ بسیدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ اکثر دعا کیا کریں کہ وہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ تو ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے، تو تقویٰ بنیادی طور پہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ تو میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اصل میں ہمارا جو امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان ہے خلوت۔ روزے کا سب سے زیادہ جو تقویٰ اور تقوی کے اندر سب سے بنیادی بات ہوگی کہ ہماری خلوت کی زندگی کیسے ہے۔ جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنم میں ہوگا، اس کی انتڑیاں پیٹ سے نکلی ہوں گی، اور جو اہل جہنم ہیں وہ اس سے بڑے پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے ہم پہلے سے جہنم کے عذاب سے اتنے پریشان ہیں، اوپر سے تیری یہ کیفیت حالت دیکھی نہیں جاتی کہ یہ کتنی پریشان کن ہے ہمارے لیے۔ تو وہاں پہ اس کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اس انسان کا قصور کیا ہے۔ بظاہر تو وہ بڑا نیک تھا، نیکی کی دعوت دیتا تھا، ساری چیزیں، لیکن اس کی جو خلوت کی زندگی ہے، جب وہ تنہائی میں جاتا تھا تو اس وقت وہ ان تمام ایسے امور جن سے نبی علیہ الصلوۃ یا اللہ کے رسولوں نے منع کیا ہے تو وہ کر لیتا تھا۔ تو تقوی کا معاشرے کے اندر، چونکہ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں موبائل کا دور ہے، جب موبائل میرے ہاتھ کے اندر ہے تو دنیا کی خیر، دنیا کا شر سارے کا سارا میرے پاس ہے، اور اگر میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، یا میں اپنے ہاسٹل میں ہوں، یا میرے گھر کے اندر ہوں، میں تنہا ہوں، تو اب دیکھنا یہ کہ اس وقت میں اب خیر کی طرف میرے ہاتھ بڑھتے ہیں، میری آنکھیں بڑھتی ہیں، میری زبان جاتی ہے، یا شر کی طرف جاتی ہے۔ تو جو خلوت کی کیفیت حالت ہے نا، تقویٰ بنیادی طور پہ جب وہاں پہ اثر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزے کا بنیادی جو مقصد تھا وہ ہم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔